أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فیقول ربنا جل فی علاه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام ذمہ داران جمعیت و جماعت، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں آج اس مسجد احسان میں دین و ایمان کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اس شرط پر کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری نیت صاف ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں اس بیٹھنے پر بھی، اس کتاب و سنت کی بات کو سننے پر بھی اجر و ثواب دے گا۔ محترم حاضرین، مجھے آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ باتیں بولنا، میں اللہ سے توفیق اور مدد مانگتا ہوں کہ اللہ عز و جل بولنے والے کو اخلاص نصیب کرے، اسی طرح سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب کرے، پھر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی 3 آیتیں پڑھی تھی اور اسی طرح سورۃ البلد کی 2 آیتیں تلاوت کی تھی۔ آئیے سورۃ البلد کی آیت پہلے لے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ بلد کی ان 2 آیتوں میں سوال کے انداز میں پوچھتا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ سوال کا انداز ایسا ہے کہ کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک مانے گا کہ ہاں پروردگارہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں، 1 زبان تو نے دی ہے اور 2 ہونٹ تو نے دیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی بیش بہا، انمول، قیمتی نعمتیں۔ اب ان تمام نعمتوں میں مجھے صرف زبان کے تعلق سے کچھ بولنا بتانا ہے۔ زبان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ویسے ہر مخلوق کو ان کی ضرورت کے حساب سے اللہ نے زبان رکھی ہے، مگر اللہ رب العزت نے انسان کے منہ میں جو زبان رکھی ہے، وہ زبان دوسری مخلوقات کی زبان سے الگ ہے۔ بیک وقت زبان کھانے پینے کا مزہ معلوم کرنے، ٹھنڈا گرم میٹھا، ان سب چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں دوسرے جانور سب برابر ہیں، مگر زبان یعنی بولنے کی صلاحیت اس زبان کے ذریعے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان کو دیا۔ عام استعمال زبان کا، اس میں انسان اور دوسری مخلوقات برابر ہیں، مل جل کر ہیں، مگر بولنے کی صلاحیت، اس زبان کو حرکت دے کر کے بولنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے صرف انسان کو دی ہے۔ تو اب ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں پر کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اسی زبان سے۔ اپنے جسم میں کچھ تکلیف پاتے ہیں تو اسی زبان کو استعمال کر کے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔
اگر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں تو خوشی کا اظہار بھی ہم اسی زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ الغرض زبان اللہ عز و جل کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بڑا شاہکار ہے، بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم زبان کی اہمیت کو، زبان کی قیمت کو، زبان کی نزاکت کو سمجھیں۔ اللہ عز و جل نے سوال کیا سورہ بلد کی آیت میں، اور سورہ قاف کی آیت میں اللہ رب العزت اور ایک بات بتاتا ہے، اوپر پہلی کی 2 آیتیں چھوڑ کر کے تیسری آیت جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، انسان اپنی زبان سے جو بھی باتیں بولتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرشتوں سے لکھتا، اللہ کی طرف سے مقرر فرشتوں سے لکھتا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اللہ کے حکم سے انسان کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بس یہی کہ اے انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھتا رہے، لکھتا رہے، لکھتا رہے، یعنی زندگی بھر مرنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہر انسان کا اپنا ایک دفتر، اپنا ایک رجسٹر تیار ہوتا رہے گا، اور یہ سب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں رہے گا۔ انسان جب جائے گا حساب کتاب کے سلسلے میں، یہ سارے دفتر، یہ سارے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، یہ سام اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گی، گویا اس کی پوری زندگی کا عمل جو کچھ ہے وہ قیامت کے دن اپنے سامنے کتاب کی شکل میں، دفتر کی شکل میں، رجسٹر کی شکل میں رہے گا۔ اور اللہ عز و جل انسان سے کہے گا، بندے سے کہے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنا دفتر پڑھ لو، اپنا نامہ اعمال دیکھ لو، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن حساب کتاب لینے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، بس اپنا حساب و کتاب کے لیے، اپنا حساب کتاب، اپنی نیکیاں، اپنی غلطیاں معلوم کرنے کے لیے تمہارا دفتر تمہارے لیے کافی۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی، من یضمن، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں مرد عورت سب برابر ہیں، جو بھی مرد، جو بھی عورت مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے، جو کچھ اس کی منہ میں ہے یعنی زبان، اور 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو بھی مرد، جو بھی عورت اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ میں ان کا استعمال جائز اور حلال طریقے سے کروں گا، غلط، ناجائز اور حرام طریقے میں نہیں کروں گا، جو آدمی ضمانت دے گا کہ میں ان کا جائز اور صحیح استعمال کروں گا، تو دیکھیے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہماری طرف سے کیا پوچھا جا رہا ہے، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری۔ ابھی دکتور حفیظ اللہ صاحب سن رہے تھے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال، ناجائز و حرام استعمال کی وجہ سے کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے، اس کے جسم میں، اس کے گھر میں، اس کے معاشرے میں، دوسروں کا جو نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے سنا اس حدیث میں جو میں نے آپ کو سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کے ساتھ زبان کو بھی ملا لیتے، زبان کو ملا لیتے۔ تو جو بھی آدمی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت میں داخلے کی گارنٹی دیتے۔ یہ ضمانت، یہ گارنٹی کوئی معمولی نہیں ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے آخری اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان آپ کی ذات پر، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے سے مکمل ہوتا ہے. ایسی ذات اقدس جو ہے ہمیں اس بات کی ضمانت دیتی ہے. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو، جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحیح استعمال کریں. دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں. کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. چاہے انسان کی جسمانی صحت کا معاملہ ہو، اس کے اعضاء کی سلامتی کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی نعمت انسان کو حاصل ہے تو انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم اب صرف زبان کی بات کو لے لیں گے، زبان اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے. میں اللہ عز و جل کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیسے کروں؟ پہلی بات یہ کہ ہم دل سے اقرار کریں، اعتراف کریں، یہ بات مانیں کہ پروردگارا تو نے زبان جیسی نعمت مجھے دی ہے، اور یہ نعمت بس تو نے ہی دی ہے، تیرے علاوہ کسی نے نہیں. پہلی بات دل سے اقرار اور اعتراف. پھر آپ اسی زبان کو، جس کی بات ہو رہی ہے، اسی زبان کو حرکت دے کر آپ الفاظ کے ذریعے اللہ سے مخاطب ہو کر بولیں گے پروردگارا تو نے زبان جیسی نعمت مجھے دی، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے. دوسری چیز ہو گئی دل سے اقرار و اعتراف پہلا، اور پھر زبان سے اقرار و اعتراف دوسرا مرحلہ. اب رہ گیا تیسرا مرحلہ، یہی بڑا یعنی آزمائشی اور امتحان کا مرحلہ ہے. اب اس زبان کو، اللہ کی اس نعمت کو جائز، صحیح اور اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. اگر ہم اپنی زبان کو جائز، حلال، مباح چیزوں میں استعمال کریں گے، چاہے کھانے پینے کا معاملہ ہو، بات چیت کا معاملہ ہو، تو ہم جائز اور حلال طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کریں گے تو گویا آپ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم کھانے پینے کے سلسلے میں دو زبان سے ہو کر ہی ہمارے جسم میں چیزیں جاتی ہیں، اگر ہم غلط استعمال کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح غلط سلط باتیں، گالی گلوچ، بری باتیں، دوسروں کا دل توڑنے والی باتیں، رشتے ناتوں کو توڑنے والی باتیں کریں گے تو گویا آپ اپنی زبان کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کی صحیح قدر آپ نہیں کر رہے ہیں. اس طرح غلط کام، ناجائز، حرام اور گناہ کا کام کر کے آپ اللہ کی مرضی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے ان غلط کاموں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ غصہ کرے گا، اور اللہ نے جس طرح اس نعمت کو آپ کے حوالے کیا ہے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس نعمت کو آپ سے چھین لے. اس نعمت کو چھین لینے کی طاقت بھی وہ رکھتا ہے، نعمت دینے کی طاقت و قدرت بھی اسی کی ہے، اور نعمت کا غلط استعمال ہوا تو اس نعمت کو چھیننے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے. تو ہمیں اپنے آپ کی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے. لقمان حکیم رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے نام سے سورہ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، 21ویں پارے میں ایک سورت بھی ہے. وہ اپنے زمانے کے بڑے ہی عقل مند، بہت ہی ہوشیار آدمی تھے. ان کی تفصیل میں گئے بغیر تو جاؤ، ان سے حکمت کی باتیں ثابت ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ وہ اصل میں تھے دوسرے مالدار کے پاس غلام تھے، خدمتگار تھے. تو ان کے مالک نے ایک مرتبہ کہا کہ لقمان دیکھو، یہ بکرا لے کر جاؤ، ذبح کرو، اور اس بکرے کا سب سے بہترین ٹکڑا، بہترین گوشت لے کر آؤ. لقمان مالک نے کہا تو لے کر گئے، بکرا ذبح کیا اور زبان لے کر آئے. جو لوگ کھائے ہیں اس کا مزہ سمجھ سکتے ہیں. زبان لے کر آئے اور مالک خوش ہوا، تعریف کیا کہ بہت اچھی چیز آپ لائے تھے. کچھ دن گزر گئے، کچھ مدت گزر گئی. مالک نے پھر کہا کہ لقمان بکرا لے کر جاؤ، اس میں کا کوئی بہترین ٹکڑا گوشت لے کر آؤ. دوسری مرتبہ لقمان بکرا لے کر گئے، بکرا کاٹ کر کے زبان دوبارہ لے کر آئے. اب مالک حیران ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیا ماجرا ہے. لقمان تو بڑے عقل مند، بہت حکیم انسان ہے،
मगर पहले जब अच्छा टुकड़ा लाने के लिए बोला तो जुबान लाए, अब दूसरी मर्तबा सबसे बड़ा टुकड़ा लाने के लिए बोला तो भी वो जुबान लाए। मालिक से सब्र नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने पूछ लिया, मालिक क्या बात है, लुकमान क्या बात है कि आप जुबान ही लाए? तो लुकमान उस वक्त जवाब देते हैं, कहते हैं कि अगर इंसान के जिस्म में, जानवर के जिस्म में ये जुबान दुरुस्त रहे तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं। अगर ये बिगड़ जाए, खराब हो जाए तो इससे खराब चीज कोई नहीं। मौका मिला तो लुकमान हकीम जो हैं, हिकमत की बात, अक्लमंदी की बात अपने मालिक को भी सुना दी, अपने मालिक को भी सुना दी। अगर जुबान अच्छी है तो समझो उससे अच्छी चीज कोई नहीं, अगर बिगड़ जाए, खराब हो जाए, उससे खराब चीज कोई नहीं। और इंसान अपनी जुबान से जो कुछ बोलता है ये बेकार नहीं जाता। सूरह क़ाफ की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इंसान की जुबान से जो भी बात निकलती है अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ता लिखता है। अल्लाह के फरिश्ते मुख्तलिफ कामों में मुकर्रर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुख्तलिफ सूरतों में काफिरों को, मुशरिकों को, अल्लाह का इनकार करने वालों को भी बताता है, बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, हाँ सचमुच हमारे रसूल, हमारे फरिश्ते जो तुम्हारे साथ हैं वो तुम्हारे कामों को, तुम्हारी बातों को लिखते हैं। बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून। अलगर्ज जुबान के सिलसिले में बातें बहुत हैं, वक्त हमारे पास कम है। हम में से हर एक को अपनी जुबान के सिलसिले में बहुत होशियार रहना है। जुबान देखिए दूसरे आज़ा के मुकाबले में कितने दांत हैं, देखिए 32 दांतों के दरमियान जुबान है, 32 दांतों के दरमियान जुबान है। गोया मजबूत किला है, किले के दरमियान जुबान है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, इसी तरह दूसरे सहाबा, उनका अमल यह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का असर सही सनद से साबित है कि वो बोलते हैं कि जुबान अगर इंसान के जिस्म में कोई उज़्व कैद करने, जेल में डालने के लायक है तो यही जुबान है, यही जुबान है। क्योंकि इंसान इसी जुबान की वजह से अच्छा बनता है, बन सकता है, इसी जुबान की वजह से बुरा होता है, बुरा बन सकता है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, उनसे भी साबित है कि वो अपनी जुबान को पकड़ लेते, अपनी जुबान को पकड़ लेते और अपने आप को, जुबान को मुखातब करके नसीहत करते कि तू सीधी रह, अगर तू बिगड़ गई तो मेरा नुकसान, मेरी दुनिया का नुकसान, मेरी आखिरत का नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान के सिलसिले में भी बताया, जब सुबह होती है तो इंसान के सारे आज़ा जुबान से मिन्नत समाजत करते, जुबान को मुखातब करके इंसान के सारे आज़ा जुबान से मिन्नत समाजत करते हैं, आजिज़ी के साथ जुबान को मुखातब करते हैं, ऐ जुबान देख तू सीधी रह, तू सलामती के साथ रह, तो हम सब की सलामती है, हम सब की हिफाजत है, हम सब आराम से अच्छे अंदाज से राहत के साथ रह सकते हैं। अगर तू बिगड़ गई तो नुकसान हमारा सबका है, हम सबका नुकसान है। तो ये और इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिससे जुबान का मामला कोई हल्का नाजुक हल्का नहीं, बल्कि बहुत ही नाजुक, बहुत ही गंभीर। हम में से हर शख्स को चाहिए कि अपनी जुबान की हिफाजत का ख्याल रखे। इंसान जन्नत में जा सकता है अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करके, इसी तरह गलत इस्तेमाल करके जहन्नम भी जा सकता है, वलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे, आपको, सब मुसलमान मर्द औरत को, ख़ासकर मुसलमान नौजवानों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके दीन व ईमान की और सही अक़ीदे की अल्लाह हिफाजत फरमाए, उन्हें अपनी ज़ुबान, अपनी शर्मगाह और अल्लाह की तरफ से मिली हुई सब नेमतों की कदर करने, हिफाजत करने और उनका सही इस्तेमाल करने की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल जब तक रखे, ईमान के साथ रखे, अमल सालेह के साथ रखे। जब बुला ले तो इस हालत में बुलाए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम भी अल्लाह से राज़ी हों। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।